کہ چونکہ اس بنیاد پر آپ نے معاذ اللہ خواجہ صاحب کو کمینہ تک کے الفاظ بکواس کے طور پر بیان کیے، آپ یہ ثابت کریں کہ خواجہ صاحب اپنے لیے چشتی کا لفظ استعمال کرتے تھے، اپنی زندگی کے اندر، ان کی حیات کے اندر ان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا، خواجہ معین الدین چشتی۔ خبر روایت پر اعتبار کرتے ہوئے ایک اللہ کے ولی پر تان کر رہے ہیں، کیا یہ حقیقت سے انحراف ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ اندر کی بد باطنی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اندر کا بغض ہے یا نہیں ہے؟ یہ 6 سوال ہیں، آپ کے پاس اس کی مہلت ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں، میدان میں تو آپ نے نکلنا نہیں ہے، آپ نے کمرے میں بیٹھ کر ان چیزوں کا جواب دے دیجیے۔ اور اگلا مرحلہ، اگر آپ اس کی جواب کی طرف نہیں آتے تو ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی طرف بھی جا رہے ہیں، اس لیے آپ تیار رہیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج تک عمومی طور پر اہل سنت والجماعت جناب محترم مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی گفتگو کا جواب دیتے آئے ہیں، اور کبھی وہ جواب پہ مطمئن ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی اس جواب میں سے آگے سے سوال نکال کر بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ 11-12 سال سے مرزا صاحب سوالات کرتے آ رہے ہیں۔ آج کی ہم اس گفتگو کے اندر مرزا صاحب سے چند سوالات کریں گے۔ مرزا صاحب جو ہر دوسرے جملے میں، ہر دوسرے کلپ میں اہل سنت کی طرف، بریلویت کی طرف، او چشتی رسول اللہ کہنے والو، او فلانو، او مشرکو، یہ جو جملے کہتے آ رہے ہیں، ہمارے چند سوال ہیں، اور آپ کا جب جی چاہے، جب من چاہے، اس کے لیے آپ کو تکلیف بھی نہیں دیں گے کہ آپ باہر ہیں، سامنے بیٹھیں، کہ کہیں اس وجہ سے آپ خوفزدہ ہو کر چپ نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ تو دنیا جان چکی ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ سامنے بیٹھیں۔ اور آج وہ سہارا لے رہے ہیں کہ جی او مفتی حنیف قریشی کو اشرف جلالی نے بلا لیا ہے، جا بھائی ادھر مناظرہ کر۔ یہ تو ایسے ہی مذاق ہے نا، جیسے جو ہے پاکستان کو انڈیا کی کرکٹ ٹیم ہرا کے جائے اور پاکستانی آپ کہنا شروع کر دیں کہ انڈیا والوں کو کہ جاؤ بھائی آسٹریلیا سے جا کر کھیلو۔ آپ اپنی شکست مانیں، لیکن میں آج آپ کی خدمت میں چند سوالات عرض کرنا چاہتا ہوں اسی مسئلہ پر، چشتی رسول اللہ والے مسئلے پر۔ سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے، جس کتاب میں سے یہ جملہ پڑھ کر آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معاذ اللہ برے الفاظ سے پکارا، لعن طعن کی، بکواسات کیے، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو کتاب جس میں سے آپ نے یہ پڑھا، بیان کیا، کیا خواجہ صاحب نے یہ کتاب خود لکھی؟ اگر خود لکھی ہے تو یہ ذمہ داری آپ پر ہے کہ آپ اس کو ثابت کریں کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خود اپنی تحریر کردہ کتاب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اگر یہ انہوں نے خود نہیں لکھی، ان کی طرف جو منسوب ہے، تو پھر آپ نے جتنی منسوب کتاب ہے، آپ نے اس کا سارا سلسلہ سند بیان کرنا ہے، کیونکہ جب کسی سند کے اندر اوپر نیچے سارے کے سارے راوی ٹھیک ہوں، کسی ایک جگہ پر کوئی راوی ضعیف آ جائے تو اس بات کو بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے کس بنیاد پر، کس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ کی نسبت جو ہے وہ خواجہ صاحب کی طرف کر دی کہ انہوں نے یہ کہلوا دیا؟ یہ ہمارا پہلا سوال ہے کہ نمبر 1 آپ ثابت کریں کہ خواجہ صاحب نے خود لکھی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کی طرف اگر منسوب کی گئی ہے تو آپ کا ذمہ داری کے اندر آتا ہے کہ آپ اس کا سلسلہ سند مکمل بیان کریں۔ ہمارا تیسرا سوال، میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، ہمارا تیسرا سوال جناب کی خدمت میں یہ ہے کہ کلمے کے اندر جو الفاظ بیان کیے گئے وہ یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ،
آپ کی ڈیوٹی اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ اس بنیاد پر آپ نے معاذ اللہ خواجہ صاحب کو کمینہ تک کے الفاظ بکواس کے طور پر بیان کیے، آپ کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ خواجہ صاحب اپنے لیے چشتی کا لفظ استعمال کرتے تھے، اپنی زندگی کے اندر، ان کی حیات کے اندر ان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا خواجہ معین الدین چشتی، یا یہ لفظ بعد میں ان کے لیے استعمال کیا گیا؟ آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ وہ خود اپنے ساتھ یہ الفاظ لکھتے تھے، بلواتے تھے، اور اس زمانے کے اندر ان کو چشتی کہا جاتا۔ اس زمانے کے اندر جب ان کو چشتی کہا ہی نہیں جاتا، ان کے نام کے ساتھ یہ لقب استعمال ہی نہیں کیا جاتا، تو پھر ان کا یہ دعویٰ کیسے انہوں نے کرنا تھا کہ مجھے بولو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ؟ اس لیے یہ تیسری ذمہ داری ہماری طرف سے، یہ تیسرا سوال آپ پر ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ خواجہ صاحب خود اپنے زمانے کے اندر جو ہے خود اپنے آپ کو چشتی کہلواتے ہیں۔ ہمارا چوتھا سوال، آپ نے اپنی بہت ساری ویڈیوز کے اندر کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ، ہاں کیا اہل سنت میں سے کسی ایک کتاب کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ بھی کوئی کلمہ ہے؟ یا کسی ایک عالم جید نے بھی اس کی تائید کی ہوئی ہو؟ یا کسی ایک عالم کی اہل سنت کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ اس کلمے کے علاوہ کوئی اور کلمہ پڑھنا جائز؟ جب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تان کر رہے ہیں، آپ صرف اور صرف لوگوں کو بہکاوا دے رہے ہیں، لوگوں کو حقیقت سے دور کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو عقیدہ حق اہل سنت والجماعت سے دور کر کے اپنے خود ساختہ عقائد کی طرف ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارا پانچواں اور اہم ترین جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ حدیث کی باتیں کرتے ہیں، چلیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا، متواتر کیا ہوتا ہے، خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ خبر واحد اور متواتر کے درمیان جب مقابلہ آتا ہے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ یہ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ متواتر آپ پہلے اس کی تعریف کریں، متواتر کی تعریف کے بعد آپ خبر واحد کی تعریف کریں، پھر ان دونوں کا حکم بیان کریں کہ جب ان دونوں میں آمنا سامنا آ جائے تو ہماری ترجیح کیا ہوگی، حکم کس پر لگایا جاتا ہے؟ اب اس بنیاد پر میں سوال جو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب کے زمانے سے لے کر آج تک ساری دنیا کثیر تعداد میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ان کے وقت سے آج کے وقت تک لا تعداد لوگ ہر دور میں، ہر طبقہ میں خواجہ صاحب کو اللہ کا ولی مانتے آئے ہیں، تسلیم کرتے آئے ہیں، اور اسی نظریے کے تحت کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اسی نظریے کے تحت ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کبھی زندگی میں اس طرح کے الفاظ کہے ہوتے تو ان کے زمانے کے اندر بھی یہ تضاد موجود ہوتا، بعض لوگ مان رہے ہوتے اور بعض لوگ ان کی ولایت کے نہیں۔ انہیں ہر دور کے اندر اللہ کا ولی مانا گیا، اور ان کی ولایت لوگوں کے ہاں تواتر سے ثابت ہے۔ دوسری جانب جو آپ کلمہ ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ ایک خبر واحد سے بھی کم تر درجے کی بات ہے۔ اس بات، ایک خبر واحد کی بات کو لے کر جو خبر واحد کے درجہ کے اندر ایک قصہ واقعہ منسوب ہے، جس کی حیثیت اس سے بھی نہیں، بلکہ خبر واحد کا بھی تو ایک سلسلہ سند ہوتا ہے، اس کا تو سلسلہ سند بھی نہیں ہے۔ ایسی بات کو لے کر جو ایک تواتر ہے، آپ اس تواتر کو چھوڑ کر خبر واحد پر اعتبار کرتے ہوئے ایک اللہ کے ولی پر تان کر رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت سے انحراف ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ اندر کی بد باطنی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اندر کا بغض ہے یا نہیں ہے؟ کہ آپ نے ہمیشہ سے جو تواتر سے ان کا ثابت ہے ولایت، اور یہ جو چیز آپ بیان کر رہی ہیں یہ ایک ظنی سی چیز ہے، خبر واحد سی چیز ہے۔ آپ اس بنیاد پر ایک اللہ کے ولی کے، تو جب دو چیزیں ٹکرا جاتی ہیں تو جناب آپ کو بھی یہ علم ہوگا کہ وہاں پر جو تواتر ہے، اصولی طور پر آپ اگر مخلص ہوتے تو آپ کہتے کسی نے ان کی طرف یہ چیز منسوب کر دی ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ خواجہ صاحب نے اس طرح کا کوئی کلمہ پڑھایا ہو یا اس طرح کی کوئی تلقین کی ہو۔ آپ ایماندار ہوتے، آپ کے اندر اخلاص ہوتا تو آپ یہ جملہ کہتے، نہ کہ یہ کہ اس بنیاد پر آپ خواجہ صاحب پر بکواسات کرنا شروع کر دیتے۔ میں چھٹے نمبر پر آپ سے سوال، ایک اہم سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے جی، یہ مرزا محمد علی جیلمی نے لکھی ہے، اس کی طرف منسوب،
اس کے اندر اس کے کلپس وغیرہ میں سے چیزیں لکھی گئی ہیں۔ اسی کتاب کے اندر میں کتاب چھپوا کر اس کے اندر 2-4 جملے ایسے لکھ دیتا ہوں کہ مرزا صاحب نے ایک دن اپنے فالورز کو لیکچر دیتے ہوئے یہ کہا کہ جناب جو ہے اللہ کے بارے میں توہین کے الفاظ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق توہین کے الفاظ آپ کی طرف منسوب کر کے اس کتاب کے اندر چھپوا دیے جاتے ہیں، جبکہ آپ نے وہ کہے ہوئے نہیں یا آپ کی طرف ان کی نسبت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کیا آپ کی طرف وہ جو منسوب جملے کیے گئے ہیں، کیا ان بنیاد پر آپ کو کافر کہنا جائز ہوگا؟ کیا آپ کو گستاخ رسول کہنا جائز ہوگا؟ کیا آپ کو اس بنیاد پر مشرک کہنا جائز ہوگا؟ یقیناً آپ کا دماغ پھٹے گا، یہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو ثابت کرو کہ میں نے بولا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، جب تجھے اپنے اوپر یہ چیز بن جاتی ہے کہ میری طرف کوئی غلط چیز منسوب نہ کی جائے یا ایسی جو میں نے نہ بولی ہو اور اس کو کہا جائے، اور وہاں پر آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے، تو آپ کو احساس کرنا چاہیے تھا کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات جس کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بلکہ اربوں لوگ اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور آپ نے صرف ایک گمان کی بنیاد پر، ایک ظنی چیز کی بنیاد پر ان پر طعن و تشنیع کے تیر برسائے ہیں۔ یہ تو چیزیں، یہ 6 سوال ہیں، آپ کے پاس اس کی مہلت ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں، میدان میں تو آپ نے نکلنا نہیں ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کر ان چیزوں کا جواب دے دیجیے۔ اور اگلا مرحلہ، اگر آپ اس کی جواب کی طرف نہیں آتے تو ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی طرف بھی جا رہے ہیں، اس لیے آپ تیار رہیے گا۔ والسلام۔